اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ لیکچروں میں ہم نے برسات کی بہار ہے جو جماعت نہم میں نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، تمام بندوں کا ہم نے شرح بھی کیا تھا، ساتھ میں مشق سوالات جو ہے وہ بھی حل کیے تھے۔ آج ہم نظم طلوع اسلام جو ہے اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ پہلے شعر کا ہم شرح کریں گے، باقی کا ہم آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم ہے طلوع اسلام اور شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ پہلا شعر ہے: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقی پیدا کر غافل، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوبی گماں تو ہے۔ شعر ہے: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوبی گماں تو ہے۔ یہ شعر ہے، شعر نمبر 1 جو کہ طلوع اسلام سے لیا گیا ہے۔ اب جو ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے خدائے لم یزل، یعنی لازوال خدا، یعنی وہ خدا جس کو کبھی زوال نہ ہو، خدا جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ دست قدرت یعنی قادر ہاتھ، یعنی مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ مغلوبی گماں یعنی شکوک میں مبتلا یا بے یقینی کا شکار۔ غافل یعنی غفلت میں پڑا ہوا یا بے خبر۔ تو یہ مجھے لگ رہے تھے کہ اس شعر میں مشکل الفاظ ہے جس کے معنی میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، اب یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ آ جاتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ حوالے شعر جو ہے وہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے، جس کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ صنف جو ہے وہ نظم ہے۔ ماخذ جو ہے یعنی جہاں سے یہ نظم لی گئی ہے تو یہ نظم لی گئی ہے بانگ درا سے۔ آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ اچھا، اس شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان و یقین کی بدولت اپنے باطن میں زبردست روحانی قوت رکھتا ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں سے مخاطب ان کو کہتے ہیں اگر آپ میں ایمان ہے، یقین ہے، تو آپ کے اندر جو ہے اس کے ذریعے ایک روحانی قوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس دنیا میں تیرا مقام بہت بلند ہے۔ مسلمان اگر اپنے ایمان میں پکا ہو تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں علامہ اقبال کہ اگر مسلمان اپنے ایمان میں مضبوط ہو، پکا ہو، پختہ ہو، تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس انسان کو، اس مسلمان کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اے مسلمان، تو اس خدا کا ہاتھ و زبان ہے جسے کبھی زوال نہیں ہوگا، یعنی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا، جو ہمیشہ جو ہے ابتدا سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ وہ تیرے ہی کے ذریعے دنیا والوں سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمانوں ہی کے ذریعے دنیا کے اور جو مخلوق ہے اس سے بات کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں اپنے کلام کو مبلغ بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ مگر افسوس تو شک و شبے کے غلبے میں آ گیا ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ تو شک میں پڑ گیا ہے، شبے میں پڑ گیا ہے، تو بے یقینی اور بے اعتمادی کا شکار ہو چکا ہے۔ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تو جو ہے بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے، بے اعتمادی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو تہمات اور بے یقینی کی اس دنیا سے باہر آ جا۔ وہ وصیت کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ اس یہ جو اب بے یقینی کی دنیا میں، تہمات کی دنیا میں اب بس گئے ہیں، اس دنیا سے باہر آ جاؤ۔ اپنے اندر یقین کی طاقت پیدا کر، یعنی اپنے اندر جو ہے مضبوط یقین پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ پر یقینی محکم ہی کے بدولت تو اس دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو اس دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے۔ اقبال ایک اور جگہ اس خیال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو جو ہے یہ ایک اور اسی خیال کو علامہ اقبال نے دوسرے شعر میں اسی طرح بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں مسئلہ ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا و آباد سے۔